نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا قیلا سلاما سلاما، کیونکہ جنت میں ہر لمحہ جو جس سے ملاقات کرے گا یہی کلمہ دہرا رہا ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت والوں کی گفتگو سلامتی پر مبنی ہوگی، یعنی ایک تو لٹرلی لفظ سلام بہت زیادہ ہوگا، گویا پوری گفتگو پر حاوی ہوگا۔ سلام کا کلچر عام ہوگا، ہیلو ہائے کا نہیں۔ ہم نے تو وہ اختیار کر لیا ہے نا آلٹرنیٹ کے طور پر، جبکہ اہل جنت کی صفت جو جنت میں تو نظر آئے گی لیکن ابتدا اس کی دنیا سے ہوگی، عادت یہیں سے پڑ جائے گی ان کو۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جنت لڑائی جھگڑوں سے پاک ہوگی، صرف پیس ہوگا، امن ہوگا اس میں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی گھر کوئی جگہ لڑائی سے پاک نہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی بھی لڑنے سے باز نہیں آتے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بہن بھائیوں میں آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں آپ دیکھ لیجیے بحثیں ہو رہی ہیں، دوستوں کے بیچ میں آپ دیکھ لیں، بظاہر نام دوستی کا ہوتا ہے لیکن میرے خیال ہے کہ وہ شاید لڑنے جھگڑنے کے لیے ہی قائم کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کہیں اکٹھے مل کر کام کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر۔ تو جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ان سارے عذابوں سے نجات پا جائے گا۔ یہ لٹرلی عذاب ہے، لوگوں کا باہم لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے سے بدگمان رہنا، ایک دوسرے سے دل ہی دل میں ناراض رہنا اور اس کی اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرنا، سلام میں پہل نہ کرنا، دوسرے کو خندہ پیشانی سے نہ ملنا، آگے بڑھ کے نہ ملنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ آف کر لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مائنڈ کر لینا، دوسروں کو خود پہ ترجیح نہ دینا، خود سب سے زیادہ توجہ چاہنا، یہ اہل جنت کی صفات نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے والے دنیا میں اس کی تیاری کریں گے اور اپنے اندر ایسا اخلاق پیدا کریں گے۔ اس لیے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ کوئی بد زبانی ہوگی، نہ گالی گلوچ ہوگا، نہ ہی غیبت اور چغل خوری ہوگی۔ جنت ان تمام طرح کی اخلاقی گندگیوں اور بےہودگیوں سے پاک ہوگی۔ ہر طرف خوبصورت سلام اور پیس کی آوازیں ہوگی، یعنی پیسفل گفتگو ہوگی، اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں گے، ایک دوسرے سے صاف ہوں گے، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت بھی شائبہ رہ گیا تو پل پہ روک کے دل دھو کے پھر آگے کیا جائے گا ان کو۔ جیسے کسی بھی آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور امیگریشن ہوتی ہے تو وہاں آپ کو اچھی طرح جانچ پرکھ کے انٹرویو کر کے پار کرتے ہیں، تو یہاں بھی اچھی طرح جانچ پرکھ کے آگے کیا جائے گا کہ کوئی ایسی لتھڑی ہوئی چیز تو نہیں ساتھ لا رہے۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر کچھ چیزیں لے جانا بالکل بین ہے۔ مثلاً آسٹریلیا میں فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ بہت سارے بالکل ممنوع ہیں، یعنی کوئی کوکڈ فوڈ یا بعض اوقات کچھ پودے وغیرہ وہ بھی آپ نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح وہاں سے آپ باہر نہیں لے جا سکتے، یعنی وہ نکالنا منع ہے۔ اور پورے سامان میں صرف یہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز تو نہیں آپ اندر لا رہے، اور اگر کوئی ہو تو اٹھوا کے وہ وہیں بڑے بڑے بن پڑے ہوئے ہیں، پورے ڈرم جتنے، یہ مجھے خود اتفاق ہوا دیکھنے، ان میں سب کچھ پھینکوا دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بیماریاں نہ لے کر آؤ، معلوم نہیں کیا کچھ تم کھاتے ہو یا کس طرح پکی ہوئی چیز ہے، وہ ایک سے وائرس دوسرے میں نہ چلا جائے۔ تو بالکل اسی طرح یہ دلوں کی گندگی اور یہ حسد اور بغض وغیرہ یہ لے کے کوئی جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، جب انسان سابقین کی صف میں شامل ہو جاتا نا، پھر یہ سب چیزیں بہت حقیر نظر آنے لگتی ہیں، یہ سب باتیں بیکار کی نظر آنے لگتی ہیں، ان چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا، ان کی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں اس وقت تک اہم ہوتی ہیں جب ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھنے والے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے نہیں، اپنے نفس کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب خرابیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں، جب ہمیں اپنا آپ، اپنی ذات، اپنا نفس عزیز ہوتا ہے اور اسی کی ہم حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اسی کو بچاتے رہتے ہیں، اور جو کام کرنے کا ہوتا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم روز کا حساب اپنا کریں تو ہمارا بہت سارا وقت صرف ان چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے دماغ پہ ایسے کوئی بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم اس کے پریشر میں کوئی کام نہیں کر پاتے، کبھی ہم ایسی مسئلے مسائل ڈسکس کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں،
کبھی ہم بوجھل شکایتوں بھرا دل لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ کسی اور کام میں نیکی کے دل ہی نہیں لگتا تھا، کہ نماز تک میں خشوع نہیں آتا. تو یہ کیفیات جو ہیں یہ انسان پر جب تک رہتی ہیں اور جب تک انسان کی زندگی میں یہ اہم ہوتی ہیں، انسان سابقون میں نہیں شامل ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دوڑنے کے لیے آپ کو ہلکا ہونا پڑتا ہے، لائٹ ہو کے دوڑ سکتے ہیں. کم سے کم لباس پہنتے ہیں دوڑنے والے. کیوں؟ تاکہ لباس بھی ان کے دوڑ میں حائل نہ ہو. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کسی خاص مقصد کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر، ان چیزوں کو سیکنڈری کر کے، ان چیزوں کو دور کر کے پھر وہ چلتے ہیں، پھر وہ دوڑتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ اہل جنت کی باہم گفتگو کے موضوعات بہت خوبصورت ہوں گے، پیسفل ٹاکس ہوں گی وہاں. اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ دین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں سر پھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات امن کانفرنسز ہوتی ہیں دنیا میں جو اینڈ اپ ود لڑائی بحث اور ایک دوسرے سے اور لڑ جھگڑ کے باہر نکلتے ہیں. تو جنت ان چیزوں سے پاک ہوگی. اہل جنت بہت پیسفل لوگ ہوں گے، انہیں ان چیزوں سے گھبراہٹ اور نفرت ہوگی. اس لیے جب وہ آپس میں بھی گفتگو کریں گے اللہ سرور متقابلین، آمنے سامنے بیٹھ کر، تو دل صاف ہوں گے اور جو گفتگو ہوگی اس میں بھی ایک خوشی ہوگی، ایک امن اور سکون ہوگا، محبت بھری باتیں ہوں گی. سلامن سلام، یعنی ہر شخص دوسرے سے ملتے ہوئے بے فکر ہوگا کہ یہ میری بے عزتی نہیں کر دے گا. کوئی کسی کو فیس کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے آپ بہت گھبراتے ہیں کہ گئے تو پتہ نہیں کیا حال کر دے گا ہمارا، ہم نہیں جاتے. لیکن وہاں ایسی کوئی گھبراہٹ کسی کو نہیں ہوگی. وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت جو گفتگو کے موضوعات ہوں گے وہ بہت بامانی ہوں گے، نتیجہ خیز ہوں گے اور اللہ تعالی کی رضا پر مبنی ہوں گے، کیونکہ سلام بھی ہے اور لغو اور تعصیم سے بھی پاک ہے. یعنی جب کوئی گفتگو لغو سے پاک ہو جاتی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا والذین هم عن اللغو معرضون، تو اس کا مطلب کیا، بیکار یوزلیس ٹاک نہیں ہوگی، ان کی فضول قسم کی باتیں نہیں ہوگی. اور تعصیم یعنی گناہ والی، جس میں غیبت چغلی وغیرہ آ جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یہ ہے سابقون کی جنت کا نقشہ. یہ جتنی نعمتیں آپ نے پڑھی یہ سب کس کے لیے تھی؟ سابقون السابقون کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا، ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں. یعنی کسی کے کہنے پر یا بھول کر غلطی سے کسی کو وہاں نہیں بھیج دیا جائے گا. وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، تم کیا جانو کہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں، کیا شان ہے ان کی. وہ کہاں ہوں گے؟ فی صدر مخضود، بے خار بیریوں میں، یعنی کہ ان کی جنت میں بیریوں کے درخت ہوں گے. اب ہمارے ہاں تو بیری کوئی بہت قابل قدر درخت نہیں جانی جاتی، کیونکہ قوم سبا پر بھی جب عذاب آیا تھا تو ان کی جو اچھی لینڈز تھیں اب وہ اور کچھ نہیں اگاتی تھی سوائے بیریوں کے درخت کے، کانٹے دار بیریاں اور کچھ جھاؤ کے درخت. تو دنیا میں عموماً جو بیری کا درخت ہے عام طور پر وہ کوئی بہت اچھا درخت نہیں گردانا جاتا، لیکن دنیا میں بھی بیر کے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیکھنے میں بھی خوبصورت، ان کے پھلوں میں خوشبو بھی بہت اور ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن جنت میں جو بیریاں ہوگی ان میں کانٹے نہیں ہوں گے. سدر بیری کا درخت اور مخضود بغیر کانٹے کے، یعنی جس کے کانٹے صاف کر دیے گئے ہوں. کہا جاتا ہے کہ جس بیری کے درخت میں جتنے کم کانٹے ہوتے ہیں اس کا پھل اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے. تو جس میں بالکل ہی کوئی کانٹا نہ ہو پھر اس کا پھل کتنا لذیذ ہوگا. یعنی صاف ستھرے درخت ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں بیری کے درخت کو بہت اہمیت حاصل ہے، اگرچہ ہماری دنیا میں نہیں. آپ نے پیچھے سدرۃ المنتہا کا پڑھا، یعنی جہاں یہ عالم ختم ہوتا ہے اس کی سرحد پر بیری کا درخت ہے. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا یعنی جہاں اینڈ ہوتا ہے اس عالم کا. پھر اس سے آگے جو دوسرا عالم ہے جس تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہاں کیا ہے، وہاں اس کا عرش ہے، جو کچھ بھی ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہاں بھی جو سمبل ہے وہ بیری کا درخت ہے. تو اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اچھا ہو یہ تو اصحاب الیمین کی تو پھر کوئی بات ہی نہیں، ان کو تو بیریوں کے درختوں میں رہنا پڑے گا تو یہ تو جنت اتنی خوبصورت نہ ہوئی. یہ ایسی بات نہیں ہے.
وہ درخت بھی بہت خوبصورت ہوں گے. وطلح منضود، طلح کہتے ہیں کیلے کو. ابو طلحہ کا نام سنا ہوگا نا، طلحہ اسی سے. تو طلح کا لفظی معنی ہوتا ہے کیلا. طلح منضود، منضود کہتے ہیں طے بتائے کو، نون ضاد دال، یعنی جس کے پھل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یعنی ان کی جو ترتیب ہوگی، چناؤ ہوگا، وہ بہت خوبصورت ہوگا. آپ نے کیلے کا بڑا گچھا کبھی دیکھا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے، وہ 6 سے 12 کے، وہ جو عام طور پہ خریدے جاتے ہیں تعداد میں، نہیں، جو اصل درخت کے ساتھ لگا ہوا ایک بڑا گچھا ہوتا ہے، وہ ہے طلح منضود، جو کہ بہت ہی حسین ہوتا ہے اپنے ترتیب کے اعتبار سے، یعنی ساتھ ساتھ جو برابر برابر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طے بتائے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں نا، ایک تو چھوٹا گچھا ہوتا ہے جس میں چند کیلے ہوتے ہیں، پھر اسی بڑے ڈنٹل کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے، پھر اس پہ اور ہوتا ہے، تو وہ ایک کے اوپر ایک جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ سارا مل کے بہت خوبصورت سین بنا دیتا ہے. وظل ممدود، اور سائے لمبے. ظل سائے کو کہتے ہیں، سائبان کے لیے بھی آتا ہے. ممدود مد سے ہے، مد کا معنی ہوتا ہے دراز کیا ہوا، لمبا کیا ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 برس بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وظل ممدود. آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انڈیا میں مدراس میں ایک درخت ہے پیپل کا، جو کئی 100 گز پہ پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک درخت ہے، اور پھر اس میں سے شاخیں نکل کر وہ پھر زمین پہ آ کے دوبارہ اس کے اندر گڑ گئی، اور ان میں سے پھر پتے وغیرہ نکلنے لگے، تو اس نے بہت بڑا ایریا کور کیا ہوا ہے. اگر دنیا میں ایسے درخت ہو سکتے ہیں جن کا سایہ بہت پھیلا ہوا ہو، یا جنہوں نے ایک بڑا ایریا کور کیا ہوا ہو، تو جنت تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق بنی ہے، اور جس کی مثال ہی دنیا میں نہیں کوئی. تو وہ ظل ممدود، لمبے سایوں والے، گھنے سایوں والے درخت ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ سائے کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، یعنی ایک طرف دن کی روشنی ہو، سبز گہرے رنگ کے درخت ہو، اور پھر ان کے لمبے لمبے سائے ہو. یعنی کسی عمارت کے سائے میں بیٹھنا اور درخت کے سائے میں بیٹھنا، یہ دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اس لیے خصوصی طور پر سائے کا ذکر بھی کیا گیا. اب دیکھیے ایک طرف بیریوں کے درخت ہیں، بیر کبھی لگے ہوئے دیکھے آپ نے؟ بہت خوبصورت سین نظر آتا ہے. یعنی بیری کا درخت ہے، اس پہ بیر لگے ہوئے، ایسے لگتے ہیں سب موتیوں کی طرح ٹکے ہوئے ہوں اس پر نا. پھر اس کے بعد یہ کہ دوسری طرف کیلوں کے درخت ہوں اور وہ اسی طرح طے بتائے ہوں، پھر لمبے سایوں والے درخت ہوں، تو یہ مل جل کر کیا خوبصورت منظر پیش کرتے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وماء مسکوب، ماء مسکوب، بہتا پانی. اچھا، بہتے پانی سے یوں لگتا ہے نا جیسے وہ نیچے بہ رہا ہو، نہیں، مسکوب کا لفظ جو ہے سین کاف بے سے ہے. سکبن کا معنی ہوتا ہے پانی کا گرنا اور پھر بہنا، جیسے آبشاریں ہوتی. اور مسکوب پانی کے اوپر سے نیچے آنے کے لیے، جیسے آبشار کے علاوہ وہ جو بارش ہوتی ہے نا، موسلا دھار بارش جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں بارش بھی ہو اور وہ بارش انتہائی خوبصورت ہو، اور وہ بارش جس کے قطرے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے گرتے ہیں. کبھی آپ کو وہ دیکھنے کا اتفاق ہو؟ یعنی ایک بارش ہوتی ہے نا، ایک بس فوار آئی اور گئی، نہیں، ایک بارش ہوتی ہے جو مسلسل گرتی ہے، اور اگر آپ کبھی روشنی میں اس کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے اوپر سے نیچے تک سٹرنگز ہو، بہت خوبصورت لگتی. اس کے لیے بھی یہ مسکوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وماء مسکوب، موسلا دھار، مسلسل اوپر سے نیچے آنے والی فہم بارش، یعنی لگاتار جھڑی لگ جانا جس کو کہتے ہیں نا، جھڑی لگ جانا. اور پھر اس میں تسلسل کا مفہوم بھی ہے، یعنی بہنا اور پھر تسلسل کے ساتھ بہنا. اگر کبھی کسی آبشار کے پاس کھڑے ہو کر آپ دیکھیں، ایک ہوتا تصویر میں آبشار دیکھنی، نہیں، مجھے 2 سال پہلے نیاگرا فالز دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور یعنی انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ دیکھتے جائیں تو صرف دیکھتے جائیں نا، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا پانی، یعنی کہاں سے اتنا پانی آتا ہے. مجھے تو سب سے زیادہ حیرت اس پہ ہو رہی تھی کہ اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے نا، جو گرے ہی جا رہا ہے، گرے اور پھر ہمیشہ گرتا ہی رہتا ہے. اور جہاں پر وہ گرتا ہے نیچے جا کے، وہاں سے جو اس کے اندر سے وہ پھر مزید اس کے قطرے اور غبار اٹھتا ہے، اور جو اس کی تیزی ہوتی ہے اور اس میں جو سفیدی آتی ہے اور اس کے ڈفرنٹ رنگ،
پہلے میں سمجھتی تھی شاید وہ ایک ہی جگہ سے پانی گرتا، لیکن وہ ایک بڑی جگہ پر گرتا ہے مختلف اینگل سے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ چھوٹے چھوٹے نمونے دنیا میں ہیں، لیکن اصل تو جنت میں ہوں گے۔ اب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، امیجنیشن کے ساتھ پڑھیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ یعنی ادھر دیکھیں گے ایک درخت، ادھر دیکھیں گے کچھ اور چیز، ادھر دیکھیں گے سائے، ادھر دیکھیں گے پانی بہتا ہوا۔ یہ لگتا ہے جیسے کوئی صرف پکنک پر ہی گیا ہوا ہو، کیونکہ کام تو کوئی ہوگا نہیں۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اتنے پھل کہ جو نہ کاٹے جائیں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے، اور نہ کبھی روکے جائیں گے۔ اب یہ جو صفت ہے لا مقطوعہ، کبھی منقطع نہیں ہوں گے، یعنی موسمی پھل نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیا تو پھل بھی ختم، یعنی یہ پھل فصل گل و لالہ کے محتاج نہیں ہوں گے کہ بہار کا موسم آیا تو وہ نظر آ رہا ہے سب کچھ اور کچھ عرصے کے بعد وہ سب ختم ہو جائے گا، نہیں، لا مقطوعہ، بالکل ختم نہیں ہوں گے، ہر موسم میں دستیاب ہوں گے، اور کولڈ سٹوریج کے نہیں ہوں گے، فریش ہوں گے۔ دنیا میں انسانوں نے کوششیں کی ہیں کہ ایک موسم کا پھل دوسرے موسم میں مل جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موسم گزرنے کے بعد آپ اسی پھل کو خریدتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اس کا وہ ذائقہ، خوشبو اور لذت باقی نہیں رہتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ لا ممنوع، روکے نہیں جائیں گے۔ اچھا، دنیا میں تو آپ ایک آم کھا لیں تو اماں کہتی ہیں بس دوسرا نہیں کھانا، کافی ہے، ہاں؟ کوئی آپ کو روکے گا نہیں کہ بس، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی، نہ ملنے میں رکاوٹ ہوگی، نہ کھاتے وقت کوئی روکے گا، اور نہ ہی توڑنے سے کوئی روکے گا۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے گھر میں یا کہیں جا رہے ہوں، کوئی درخت پھل والا نظر آ جائے اور آپ کا جی للچائے بھی کہ میں یہ توڑ لوں، تو کیا ہوتا ہے، توڑنے ہی نہیں دیتے، کہتے نہیں باغ خراب ہو جائے گا، درخت خراب ہو جائے گا، ہاں؟ توڑنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ کہ نہیں ابھی پکنے دو، ابھی کچا ہے، ابھی مت توڑو، تو آپ صرف لومڑی کی طرح کے انگور کھٹے ہیں دیکھ کے گزرتے جائیں۔ ممنوع، پروہیبٹڈ، لیکن جنت کے پھل لا ممنوع، کوئی پروہیبیشن نہیں، کوئی نہیں آپ کو روکے گا، کسی وقت ان کی سپلائی بند نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ چڑھنا ہی دوبر ہوتا ہے۔ دنیا کے پھل بعض اوقات روکتا کوئی نہیں، لیکن وہ اتنے اونچے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں تک چڑھے کون، ایک الگ مصیبت۔ لیکن وہاں پر وہ نیچے کو جھکائیں گے، قطوفہا دانیہ، کچھ بھی چاہیں گے وہ خوشا لٹک کے سامنے آ جائے گا کہ جو چاہیں چن لیں۔ وفرش مرفوعہ، اور نشست گاہیں بلند۔ فرش فراش کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بستر کے۔ پیچھے سرر جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، اور فرش لیٹنے کی جگہ، یعنی جب انسان گھوم پھر کے تھک جائے گا تو آرام دہ بیڈ رومز ہوں گے یا سونے کی جگہ ہوں گی۔ اور یہاں پر مرفوعہ یعنی زمین پر نہیں بچھائے ہوئے ہوں گے بلکہ اونچے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی ذرا ریزڈ ہوں گے، بلند ہوں گے۔ اور مرفوعہ ویسے بھی بلندی کے معنوں میں عمدگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم ان کو بنائیں گے خاص طور پر بنانا، یعنی ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ انشاء پیدا کرنا، پرورش کرنا، اور ہنہ کی ضمیر جنت کی عورتوں کی طرف جا رہی ہے جو بد شکل نہ ہوگی، بوڑھی نہ ہوگی، سب کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال کے علاوہ جوانی عطا کرے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، سورۃ طور میں، سورۃ یاسین میں جہاں بچھونوں یا نشستوں کا ذکر ہے وہاں بیویوں کا ذکر بھی ہے ساتھ ہی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں، پیچھے آپ سورۃ طور میں پڑھ چکے ہیں متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اور یہاں سورۃ یاسین میں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یعنی وہاں کسی کو تنہائی نہ کاٹے گی بلکہ کپلز ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، پھر ہم ان کو کنواریاں بنا دیں گے، ہاں، یعنی ان میرڈ گرلز کی طرح ہوں گی۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے،
اور ان کو کنواریاں بنا دیں گے. فجعلناہن ابکارا عرباً اترابا. عرباً کا لفظ عروب کی جمع ہے بروزن فعول. یہ صفت مشبہ ہے. وہ عورت جو بہت ہنسنے ہنسانے والی ہو، خوش ذوق ہو، جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور اس بنا پر اپنے شوہر کی بھی پسندیدہ ہو. پھر اسی طرح عروب اس کو کہتے ہیں جو اپنی فراست کی بنا پر مزاج شناس ہو، یعنی دوسرے کی نفسیات اور مزاج کو سمجھتی ہو. ایک اچھی بیوی کی یہی صفت ہوتی ہے نا، شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہو اور اس کے مطابق پھر معاملہ کرے. عموماً انہی جوڑوں میں بہت زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، جن میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. لیکن جنت میں یہ مشکل نہ ہوگی، عروباً مزاج شناس ہوگی. پھر اسی طرح اتراباً، اتراب ترب کی جمع ہے. ہم عمر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس لفظ کا روٹ جو ہے وہ تیرے بے ہے. تراب اسی سے مٹی. تارابا کہتے ہیں ایک ساتھ مٹی میں کھیلنا. اب دیکھیے کہ بچوں کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی میں کھیلنا، اور پھر اوروں کو بھی اکٹھا کر لینا، ان کو بھی ساتھ ملا لینا، مٹی کے گھر بنانا اور اس کے اندر کھودنا، اور یعنی بچوں کا ایک دل پسند مشغلہ ہوتا ہے. اور مٹی سے کھلونے بنانا اور مٹی میں کھیلنا، اور جیسے ساحل سمندر پر وہ ریت کے گھروندے بنانا، یہ سب کچھ انسان کب کرتا ہے؟ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. اکیلا انسان ہی ایسے شغل کرتا. عموماً کھیل کے موقع پہ، تفریح کے موقع پر مل جل کر جب سب کھیلتے ہیں، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اس سے پھر معنی کیا نکلا؟ ہم عمر ہونا، دوست ہونا، ساتھی ہونا. اور یہ یاد رکھیے کہ اطراف کا لفظ زیادہ تر عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم جولیوں اور سہیلیوں کے معنی میں. شاید عورتوں کے اندر سہیلیاں بنانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، یا سہیلیوں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وٹ ایور. لیکن اطراف کا معنی جو ہے وہ ہم جولیوں کے لیے اور خواتین کے لیے. یہاں سے ایک بہت گہرا معنی بھی نکلتا ہے، اور وہ کیا کہ جنت کی عورتیں نمبر 1 آپس میں حسد نہیں کریں گی، مل جل کر رہیں گی، جو عموماً خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے، خاص ساس بہو ہو یا دیورانی جٹھانی ہو یا بہنیں ہو یا کسی بھی اور موقع پر اکٹھی ہوں. یعنی عموماً خواتین کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو کر کام کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، زیادہ دن تعلقات اچھے نہیں رکھ پاتی. لیکن جنت میں یہ مشکل ختم ہو جائے گی، وہاں اکٹھی رہیں گی. اور جیسے کہ بعض روایات میں ایک سے زیادہ بیویوں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. پھر اگر کوئی عورت وہاں پر سکناپے کی وجہ سے کڑتی جلتی رہے تو اس کی جنت تو حرام ہو گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی صفت کیا بتائی؟ عرباً اتراباً، کہ وہ ایک دوسرے سے جالس نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کی دوست ہوں گی. اور پھر دوسرا معنی یہ کہ اپنے شوہروں کی ہم سن ہوں گی، عمر کا بہت فرق نہیں ہوگا. یعنی اتراب ایک تو یہ کہ باہم ہم عمر ہوں گی، جیسے مردوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی عمر 33 سال ہوگی، اسی طرح عورتیں بھی ایک عمر کی ہوں گی. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کی ینگ ایج میں شادی ہوگی، کسی کی بڑے ہو کر ہوئی. لیکن وہاں پر جنتی عورتوں کی عمر ایک جیسی ہوگی، ان کے اندر دوستی ہوگی، ان کے باہم تعلقات اچھے ہوں گے. پھر یہ بھی مانا کیا جاتا ہے کہ یہ شوہروں کی بھی ہم سن ہوں گی، یعنی ہسبینڈ وائف کی عمر میں فرق نہیں ہوگا، ایک عمر کے ہوں گے. اور عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم عمر لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی، عموماً ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دوسری طرح بھی ہوتا ہے. تو دو معنی ہوئے، سب ہم عمر ہوں گی یا خامدوں یا شوہروں کی ہم عمر ہوں گی. اور پھر یہ کہ باہم رشک، رقابت، حسد کے جذبات نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہم عمر ہوں گی تو پھر یہ جوان بھی ہمیشہ رہیں گی، بوڑھی نہیں کبھی بھی ہوں گی، یعنی بڑھاپے کا خوف نہیں ہوگا جنت والوں میں. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں ایک بڑا گروہ ہوگا، جم غفیر ہوگا. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، یعنی آپ کی امت کے پچھلوں میں سے بھی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے، 1/4، اور 3/4 میں باقی سب امتوں کے لوگ شامل ہوں گے. یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا. پھر آپ نے فرمایا نہیں، تم تہائی حصہ ہوگے. ہم نے پھر تکبیر کہی. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم آدھا ہوگے. ہم نے پھر تکبیر کہی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں مختلف بات کیوں کہہ رہے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے یا خواہش نفس پہ مبنی باتیں نہیں کرتے، بلکہ
ان ہوا الا وحی یوحا، وحی کے ذریعے سب بولتے ہیں. اگر آپ کا کلام وحی پر مبنی ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی کہتے ہیں چوتھائی، کبھی کہتے ہیں تہائی، کبھی کہتے ہیں آدھے. یہ صرف ایک موقع نہیں، اور مواقع پر بھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک بات کہی اور تھوڑی دیر کے بعد اس بات کو تبدیل کر دیا. یہ آپ کے اجتہادات ہوتے تھے، کیونکہ یہاں بھی لفظ آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ تم اتنے ہوگے. تو ہو سکتا ہے جب آپ نے یہ بولا ہو تو ساتھ ہی آپ کو دوسری بات بتائی گئی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو مزید بڑھا دیا ہو. تو اس لیے اس بات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. کہتے ہیں جنت کیسی ڈسکرپشن سن کے تو دل نہیں چاہتا زیادہ دنیا میں رہے. اور یہ حقیقت ہے، جس کو جنت نظر آ جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں رہتی، کسی چیز کی کوئی ویلیو نظر آتی ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتی. کوئی چیز ایسی نہیں لگتی کہ جس کے لیے انسان کہ میں اس کے پیچھے جان دے دوں گا اور اس کے پیچھے کھو دوں گا. نہیں. کہہ رہی ہیں کہ جنت کی عورتوں کی جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں وہ ایسی بنا دی جائیں گی یا پہلے سے ہی ہوں گی. دنیا میں اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی اور پھر جو کمی رہ جائے گی وہ پوری کر دی جائے گی وہاں. وہ اصحاب الشمال، اور بائیں بازو والے. ما اصحاب الشمال، کیا ہیں وہ بائیں بازو والے؟ بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کو مت پوچھو. فی سموم و حمیم، سموم اور حمیم میں ہوں گے. سموم گرم ہوا، لو تیز بھاپ جو مسام میں گھس جائے، اور حمیم کھولتا پانی کہ وہ شعلوں کی لپٹ اور گرم پانی کے بیچ میں گھومتے رہیں گے اور اسی بھاگ دوڑ میں ان کی زندگی گزر جائے گی. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. یحموم کا لفظ حمم سے ہے، یا حممتن، سیاہ دھواں، سخت کالا دھواں. حمن کہتے ہیں اس چربی کو جو آگ میں جل جل کے سیاہ ہو گئی ہو، اور حممن کوئلے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جہنم کی آگ سیاہ بھی ہے اور اس کا دھواں بھی سیاہ ہوگا، بدبودار ہوگا. لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش. فی ظل من یحموم، یعنی اہل جہنم جب جہنم کے عذاب سے گھبرا کر سائے کی تلاش میں آئیں گے تو جو سایہ ہوگا ان کے اپنے ہی جسموں کے جلنے اور چربی کے پگھلنے سے بدبودار ہو جائے گا. تو وہی سایہ ان کو ملے گا جو دھوئیں کا ہوگا، جس میں کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک یا آرام بخش چیز نہ ہوگی. اسی میں وہ پناہ لیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ جسے وہ سایہ سمجھ رہے ہوں گے وہ سایہ تو نہ ہوگا، اس میں کوئی خیر نہ ہوگی. وہ سایہ تو سایہ نہیں بلکہ دھواں ہے. اب آپ دیکھیے جہنم کی بس اتنی سی ڈسکرپشن دی گئی اور کافی ہے. جنت کو کتنا تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن جہنم کو چند لفظوں میں اگر کوئی محسوس کرے تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن جنت میں جانے والوں کے کام نہیں بتائے گئے، یہاں جہنم میں جانے والوں کی کچھ صفات بتا دی گئی، ان کے کچھ اعمال کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا گیا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بہت خوشحال تھے. مترف، عیش پرست، نعمتوں میں پلے ہوئے، یعنی دنیا کی نعمتیں انہیں اتنی مل گئی ہوں گی کہ انہی کی عیش و عشرت میں ڈوب کر وہ آخرت کو بھول چکے ہوں گے. اہل جنت کی صفت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن یہ دنیا میں ملنے والی خوشحالی کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے آخرت کو بھول چکے تھے. اور آپ دیکھیں ہم سب اپنے طرز زندگی پر اگر نظر ڈالیں، جس طرح کا لائف سٹائل ہم نے اختیار کر لیا ہے اس میں اتنے پھنس چکے ہیں، جکڑے جا چکے ہیں کہ ہم اب دین کے لیے کوئی تکلیف مشقت نہیں اٹھا سکتے. ٹھنڈی ہواؤں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں ہم یہ سب گھٹن برداشت نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے راستے میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہمیں آتی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نعمتوں کا استعمال منع نہیں ہے، لیکن نعمتوں کو پا کر اللہ کو بھول جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ کے دین کے لیے قربانی نہ کرنا، اس سے منہ موڑ لینا، یہی چیز تو انسان کو نقصان دیتی ہے. اسی لیے تو یہاں نعمتوں کا ذکر ایک منفی انداز سے کیا گیا کہ جہنم میں جانے والے مترفین میں سے ہوں گے، دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.